بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. واٹس ایپ ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے جو سوالات ہیں آگے خدمت میں پیش کرتے ہیں. السلام علیکم جاوید بھائی مولانا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. I am Yusuf from Pune. I have two questions. If Islam was best religion of Allah, then why he planned to introduce it after others? یعنی ان کا انگلش میں آگے کچھ مغالطہ ہے کہ اگر اسلام بہترین مذہب ہے تو آخر میں کیوں آیا ہے مذہب. یہ ان کو بھی مغالطہ ہے شاید. دیکھیں یہ آخر میں آنے کا سوال نہیں ہے، مسئلہ اسلام پہلے سے تھا جی، اور وہی اسلام آیا ہے جو جناب آدم علیہ السلام لے کر آئے تھے. جی، ہم سمجھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں تو اسلام کو پیش کیا. نہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں ہے ایک خدا کے علاوہ، خدا معبود کے علاوہ، یہ شعار اور یہ اعلان خود جناب آدم کا تھا، جناب نوح کا تھا، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جتنے انبیاء آئے سب، اور وہی 1,24,000 انبیاء، 1,24,000 وہی. ہاں یہ ہو سکتا ہے اس اسلام کی تعلیمات میں زمانے کے اعتبار سے اس میں کچھ کمی اور زیادتی ہوتی رہی ہے، اور آخری دور میں آ کر کے حضور اکرم نے اس اسلام کو مکمل طور سے پیش کیا غدیر خم کے میدان میں، اور خداوند عالم نے اعلان ولایت امیر المومنین اسلام کے بعد تکمیل کی سند دے دی، نازل کر دی اکمال کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور اللہ تعالیٰ نے اس اسلام کو اب پسند کر لیا ہے کامل ترین دین کی شکل میں، کہ اس کے پہلے کامل نہیں تھا، اب کامل ہو گیا ہے. قیامت تک اب یہی دین رہے گا، یہی اسلام رہے گا. تو یہ اسلام آخر میں نہیں آیا ہے، بلکہ یہ کہیے کہ یہ اسلام آخر میں مکمل ہو کر کے آیا ہے کہ جو پہلے آیا تھا. یہ چیز ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جب کسی کے بہت ہی قریبی کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ جانے والے کی یاد میں شب و روز تڑپتا ہے تو کیا خدا اس رونے والے شخص پر ترس کھاتا ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ دیکھا جائے گا کہ کس کے بارے میں رو رہا ہے. جی، آیا وہ شخصیت اسلامی محترم عظیم المرتبت تھی، خدا کی نگاہ میں محبوب ہے، وہ پسندیدہ ہے، تب تو اللہ تعالیٰ کی عنایت اس کے اوپر ہو سکتی ہے. لیکن اگر جس کے لیے رو رہا ہے وہ محبوب خدا نہیں کسی صورت میں کسی شکل میں، تو اللہ اس کے رونے والے کے اوپر یا اس کے اوپر کیسے اپنی عنایت نازل کر سکتا ہے؟ مسئلہ شخصیت کے اوپر ہے، محترم ہے یا محترم نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری دعا ہے آپ کا چینل دن دنی رات چوگنی ترقی کرے. الہی آمین. میں نے نماز بجماعت ہو رہی ہے اور ہم لیٹ پہنچتے ہیں، تب کہ ظہر کی تیسری رکعت میں مولانا صاحب پڑھ چکے ہیں تو ہمیں نیت کیسے کرنی ہوگی؟ اگر ظہر کے 3 رکعت پڑھ چکے ہیں جی، تو چوتھی رکعت میں آپ رکوع کے انتظار کیجئے اور آپ اپنی نماز ظہر کی نیت کریں. میں ظہر کی 4 رکعت پڑھتا ہوں واجب قربت اللہ، اور رکوع میں آپ جو شامل ہو جائیے، اور اس کے بعد یہ 1 رکعت آپ کی شمار ہو جائے گی. امام کے ساتھ آپ سلام تک رہیے، انتظار کیجئے، اور اس کے بعد سلام ختم ہونے سے پہلے آپ اٹھ جائیے، اور جب اٹھ جائیں گے تو اب آپ کی دوسری رکعت ہوگی، اور آپ کو سورہ حمد پڑھنا ہے، دوسرا سورہ پڑھنا ہے، قنوت پڑھنا ہے، اور آپ نیچے رکوع سجدہ اور بقیہ رکعتوں کو آپ اسی طرح سے جاری رکھیں، اور اس طرح سے 4 رکعت ہو جائے گی آپ کی. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام. کیا ہم لوگوں کو ہتھ کڑی پہننا جائز ہے؟ محشر عباس سانکھنی بلند شہر سے. ہتھ کڑی کا کوئی ذکر اسلام اور اسلام کی تعلیمات اور روایات اسلامی میں نہیں آیا ہے، جی، لہٰذا اس کے بارے میں کوئی اسلام کا نظریہ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ ماں باپ کا کہنا ماننا چاہیے. اگر وہ ماں باپ اگر یہ کہیں کہ تم نے ان کے یہاں نہیں جانا ہے مجلس میں، تو بچے کو نہیں جانا چاہیے. فرما برداری اسی میں ہے. ایک کوئنسیڈنس ہے کہ ایک جگہ پہ مجلس کا انتخاب ہوا اور وہاں پہ میں نوحہ پڑھنے کے لیے بلایا گیا، تو پیرنٹس نے ہمیں وہاں جانے سے منع کر دیا. بہت خراب لگا، کیونکہ یہ مولا حسین علیہ السلام کی نوکری کا معاملہ ہے. ماں باپ کا حکم مانے. دیکھیں یہاں پر ماں باپ کا حکم ماننا واجب ہے، جی، اور اگر خاص طور سے کسی مستحب کام کے مقابل میں حکم والدین ہے تو اس کی رعایت کرنی چاہیے، یعنی ماں باپ کے حکم کی اطاعت کرنی چاہیے.
ہر صورت میں، حتیٰ یہ کہا گیا کہ اگر وہ منع کریں آپ کو مستحب نماز پڑھنے سے تو مستحب نماز نہ پڑھیے، ماں باپ کا حکم مانیے۔ اب یہاں دیکھنا ہوگا کہ ماں باپ کس احساس میں یہ حکم دے رہے ہیں اور بیٹا بھی کس جذبے کے تحت اس کو انجام دینا چاہتا ہے، یہ دیکھنا پڑے گا۔ پھر وہاں ہر صورت میں ماں باپ کے البتہ اگر کہیں معصیت کا حکم ہے، نافرمانی حکم خدا کے نافرمانی کا معاملہ ہے، تو وہاں ماں باپ کے اطاعت نہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جاوید بھائی، مولانا صاحب، میرا پہلا سوال ہے کہ جادو اور جن سے بچنے کے لیے گھر میں حرز ابی دجانہ انصاری لگانا کیسا ہے؟ لگا سکتے ہیں، بہت سی دعائیں وارد ہوئی، ان کے علاوہ بھی قرآن کی آیتیں بھی ہیں، اگر ان کو بھی لگانا چاہتے ہیں تو لگا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ دوسرا سوال ہے کہ میلہ جانا اسلام میں جائز ہے؟ میلہ کس چیز کا؟ اسلام میں میلے کا ایسا کوئی تذکرہ نہیں۔ ہاں بازار ہے، اگر کوئی چیز ضرورت کی ہے، خریدنا ہے تو جا سکتے ہیں، اس میں کوئی میلہ یا غیر شرعی نہ ہو، غیر شرعی نہ ہو بس اس میں، اور اس کا خیال رکھیں۔ تیسرا سوال ہے ہائی بلڈ پریشر کے لیے کوئی دعا بتا دیجئے۔ اس سلسلے میں قرآن کریم کی سورہ یاسین کی تلاوت کریں، جی، پروردگار عالم اس سے سکون عطا کرے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم جاوید بھائی۔ وعلیکم السلام۔ مائی کوشچن از ماہ رمضان میں بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ پائے تو بعد میں روزہ کب رکھنا چاہیے اور کون سے مہینے میں رکھنا چاہیے اور کتنا روزہ رکھنا چاہیے؟ دیکھیں، اگر رمضان میں عذر کی بنا پر چھوٹ گیا ہے تو اس کو رمضان کے بعد واجب ہے کہ قضا کرے، لیکن اگر جان بوجھ کے چھوڑا ہے تب تو یہ قضا کے ساتھ کفارہ ہے، اور کفارہ یہ ہے کہ جان بوجھ کے 60 روزہ رکھنا ہے ایک روزے کے بدلے میں، یا 60 مسکین کو کھانا کھلانا ہے، یہ چیز ہے۔ اور اس کے لیے آنے والے رمضان سے پہلے آپ کو ادا کر لینا ہے، اس کا وقت اتنا ہے، لیکن پہلی فرصت میں اس کو ادا کر لیں، یہ سب سے زیادہ مناسب ہے۔ السلام علیکم جاوید بھائی و مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں ہمیشہ نماز جماعت میں فرادہ کی نیت سے پڑھتا تھا۔ میری نظر سے ایک حدیث گزری جو امام محمد باقر علیہ السلام نے امام علی علیہ السلام کے ریفرنس سے بیان کی ہے۔ جماعت میں سورتوں کے پڑھتے وقت لب ہلنے والے روز قیامت بھی امام کی طرح اٹھایا جائے گا۔ میں فوراً امام جماعت کے تابع پڑھنا شروع کر دیا۔ میری فرادہ پڑھنے کی جو وجہ تھی وہ جائز تھی؟ مہربانی فرمائیے کہ میں کیا کروں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اور آپ اسلام کے احکام اور فقہی مسائل میں مقلد ہیں، مجتہد نہیں ہیں کہ کسی روایت کو دیکھ کر کے ہم اس کے مسائل کو طے کریں، یہ کام مجتہد کا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اسی مسئلے میں مجتہدین کا فتویٰ یہ ہے کہ آپ امام جماعت کی پیروی کیجئے، آپ کو پڑھنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے، آپ نے پڑھیں، فرادہ کیوں پڑھ لیں؟ جماعت کے ساتھ ہے تو جماعت کی ذمہ داری امام کے اوپر ہے، وہ قرات کی ذمہ داری رکھتا ہے اور وہ پڑھے گا۔ ہاں، جو لا علمی میں اب تک پڑھ رہے تھے اس کو کوئی حرج نہیں ہے، اب آئندہ سے اصلاح کر لیں، آپ کی نمازیں صحیح رہیں گی۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری ساس اور ہسبینڈ بہت لڑتے ہیں، مکان آس پاس ساس کے نام پر ہے، وہ کہتی ہیں کہ گھر سے نکال دوں گی، ان کا کوئی اچھا روزگار نہیں ہے، دماغ بھی کمزور ہے، یہ نماز پڑھتے ہیں تو غصہ کرتی ہیں۔ بزرگ کو بٹھا کے مصالحت کیجیے، اور خاندان میں جو بھی ایسا محترم ہے ان کے سامنے مسئلہ رکھیں، یا خاندان میں نہیں ہے تو محلے میں، شہر میں، گاؤں میں، اور 2-4 آدمی کو بتائیں، بٹھا کر کے مسائل کو سمجھائیں، حل کریں، اس طرح سے حل ہو سکتا ہے۔ اور ہر گھر میں اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں، کم زیادہ ضرور ہوتا ہے، لیکن یہ کہ صحبت و گفتگو کے ذریعے سے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں عادل حیدر کشمیری خمینی چوک سے، میرا سوال ہے کہ آیت اللہ کے معنی کیا ہیں؟ خمینی چوک میں امام بارگاہ کا نام آیت اللہ آغا سید یوسف رکھا ہے، اور آپ آیت اللہ کا صحیح معنی بتا دیجئے۔ آیت اللہ کا صحیح معنی اللہ کی نشانی، جی، اللہ کی علامت، جی، اور ہر وہ چیز کہ جو خدا کی طرف منسوب ہو اور خدا کی طرف توجہ دلائے اس کو آیت اللہ کہتے ہیں۔ جی، چونکہ ایک بزرگ عالم خود کو دیکھ کر کے خدا یاد آتا ہے، قیامت اور ذکر پروردگار اور خدا سے خوف، خدا کی طرف توجہ، اس لیے اس کو آیت اللہ کہتے ہیں۔ السلام علیکم جاوید مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ صلاۃ اللیل میں نماز وطر پڑھتے وقت 40 مومنین کا جو نام لینا ہے اس میں والدین بھی کہنا ضروری ہے یا صرف مرحومین کا نام لے سکتے ہیں؟ والدیت، سوری۔
ہاں نہیں ولدیت کی ضرورت نہیں ہے، مرحوم کا نام لیجئے، بلکہ اگر آپ بیٹے کا نام لیتے ہیں اور اسی کے ساتھ باپ کا نام لیتے ہیں تو یہ 2 نام شمار ہو جائے گا، جی اور اس طرح سے آسانی ہوگی 40 کی عدد پوری ہونے میں، ولدیت کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام نازیہ ہے۔ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب رمضان کا مہینے میں حیض آیا تو کتنے دن روزہ نہ رکھنا چاہیے؟ جب تک یہ نجاست ہے اس وقت تک روزہ نہیں ہے، جی، اور جس دن یہ نجاست قطع ہو، ختم ہو، غسل کرے اور دوسرے دن سے روزہ رکھیں۔ شروع کر دے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا فلیٹ ہے جو مجھے بیچنا ہے، کسٹمر تو آ رہے ہیں، البتہ یہ ایک وضاحت اس میں، جی کب تک یہ ممکن ہے کسی کو اشتباہ ہو، جب تک تو یہ حیض کے لیے ہے کہ یہ اس کی مدت زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتی جی، ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اس سے زیادہ تو اگر یہ اس سے 10 سے زیادہ تجاوز کرے تو پھر جو ہے وہ حیض نہیں ہے، جی، اور وہ دوسرے خون میں آئے گا، پھر اس میں جو ہے وہ آپ اپنی نمازیں پڑھ سکتے ہیں اور دیگر چیزیں انجام دے سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا فلیٹ ہے جو مجھے بیچنا ہے، کسٹمر تو آ رہے ہیں، پسند بھی آ رہا ہے، بہت آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، اسی طرح لڑکے کے رشتے میں بھی ایسا ہی رکاوٹیں آ رہی ہیں، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کچھ وظیفہ بتا دیجئے۔ صدقہ نکالیے، صدقہ سے بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں جو حل ہو جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے استغفار کے لیے بھی ہے جی، کہ 70 مرتبہ روزانہ استغفار کریں۔ صرف گناہوں کے بخشش کے لیے استغفار نہیں ہوتا ہے، بہت سے مشکل اور بڑے مسائل حل ہوتے ہیں استغفار کرنے سے۔ بے شک جی، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں اعظم گڑھ سے ہوں۔ اگر کسی میت کو نہلانے کے بعد اگر کوئی دوسرا شخص جو غسل دیتا ہے، کیا اس پر بھی غسل مس میت واجب ہو جاتا ہے؟ میں نے ایک بار ایک میت کو غسل دیا تھا تو وہاں پہ جو مولانا آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ میرے اوپر غسل واجب نہیں ہوا ہے، اگر واجب ہوا تھا تو کیا مجھے اب غسل کرنا چاہیے کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے، میت کو نہلانے کے بعد ایک مسئلہ ہے، اور تینوں غسل دینے کے بعد یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے۔ جی، اگر تینوں غسل دینے کے بعد میت کو ٹچ کیا ہے اور مس کیا ہے تب تو غسل مس میت نہیں ہے، جی، لیکن غسل دینے سے پہلے اور میت کو نہلانے کے بعد اگر یہ مس کیا جائے تو یہاں چونکہ میت کو غسل نہیں دیا لہٰذا مس کرنے والے کے اوپر مس میت ہوگا، تو یہ دیکھا جائے گا کہ مس کب ہو رہا ہے۔ میت اسی وقت پاک ہوگی جس وقت اس کے اوپر نہلانے کے بعد 3 غسل مکمل ہو جائے۔ 3 غسل مکمل ہونے سے پہلے اگر حتیٰ 2 غسل ہو گیا اگر مکمل نہیں ہوا یہ اور کسی نے مس کیا تو اس کو مس میت ہے، لہٰذا آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کب مس کیا ہے۔ نہلانے والا اگر غسل سے پہلے ہے تو اس کے اوپر یقیناً، اسی طرح سے آپ کے اوپر اگر مولانا نے کہہ دیا تھا کہ آپ کے اوپر غسل مس میت نہیں ہے تو اب آپ سمجھیے کہ نہیں ہے، کیوں اس وقت غسل کرنا چاہتے ہیں آپ، لہٰذا صورتحال اس کی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ میں حجت الاسلام کا مشکور ہوں کہ تشریف لائے اور سوالات کے جوابات دیے جس سے ہم سب مستفیض ہو رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ کہ اسی طرح سے سوالات بھیجتے رہیں گے، انشاءاللہ زندگی رہے تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔